اللہ رب العالمین قرآن مجید برہان رشید میں اعلان فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے۔ اب یہاں پہ تمام انسانوں کو خطاب ہو رہا ہے، کائنات عالم میں جتنے بھی انسان ہیں۔ رب فرماتے ہیں ہم نے انسان کو حکم دیا۔ یا اللہ تیرا حکم، فرمایا حکم یہی تھا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ کہ ہم نے انسان کو حکم دیا بَرًّا بِوَالِدَيْهِ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ اعلان فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اپنے نرمی والے بازو بچھا دو۔ اور اللہ رب العالمین نے دونوں کا تذکرہ فرمایا، والدہ کا بھی والد کا بھی فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اے بندہ مومن اپنے والدین کے لیے نرمی والا بازو بچھا دے۔ اور دعا یہ کرنی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اور اپنے والدین کے لیے دعا یہ کرنی ہے اللہ ان دونوں پہ رحم فرما، ان دونوں پہ اپنی شفقت مہربانی فرما کما ربیانی صغیرہ کہ جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یا اللہ تو ان پہ اپنی رحمت فرما دینا۔ دنیا میں موجود ہیں پھر بھی دعا کرتے رہنا، دنیا سے چلے جائیں پھر بھی کرتے رہنا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والدین کی عظمت، شان، رفعت بتائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ درس دیا۔ حضور کو آقا علیہ السلام، حضور کو رب ذوالجلال نے مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ، اللہ نے حضور کو خوشخبریاں سنانے والا بھی بنا کر کائنات میں بھیجا، ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا۔ یہ دونوں صفات اللہ نے محبوب کو عطا فرمائی اور فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دعوت دینے والا۔ اب حضور نے فرمایا 3 شخص میری امت کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ یا رسول اللہ وہ 3 شخص کون سے ہیں جن کو مالک اپنی جنت میں داخلہ نہیں دے گا؟ حضور نے فرمایا پہلا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا رہا، رب اسے جنت میں داخلہ نہیں دے گا۔ چاہے ماں کا نافرمان رہا، چاہے باپ کا نافرمان رہا، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور دوسرے شخص کے لیے حضور نے فرمایا وہ دیوس شخص کبھی رب کی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دیوس وہ شخص ہوتا ہے کہ اسے مردود شخص کہا گیا ہے۔ دیوس وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے گھر کی خواتین کو لے کر گھومنے بازار میں چلا جائے، اپنے گھر کی عورتوں کو کسی دوسرے مرد کے سامنے لے آئے اور غیر محرم انہیں دیکھ رہے ہیں اور لے جانے والے شخص کو کوئی شرم و حیا نہیں آ رہی، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث میں حضور نے فرمایا یہ دیوس شخص ہے، یہ جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا۔ اور تیسرے شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا
وہ مرد جس کو اللہ نے مرد پیدا کیا ہے، اس کا روب اور دبدبا تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کسی راستے سے گزرے، عورتیں راستہ چھوڑ دیں کہ آگے سے مرد آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جسے رب نے مرد پیدا کیا ہے، لیکن اس نے اپنی وضع اور قطع عورتوں جیسی بنا لی ہے۔ جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کی اکثر لوگ بچے ہوئے اس چیز سے، لیکن ان میں سے 20% 30% ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو رب نے بنایا تو مرد ہے، لیکن انہیں اپنی وضع عورتوں جیسی بنا لی ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ 3 شخص ہیں، حضور نے فرمایا یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ ایک مرد کا روب ہے، دبدبا ہے، اسے اللہ نے ایک وجہ عطا فرمائی، عزت ہے مرد کی۔ تو جب رب نے تجھے بنایا مرد ہے تو اپنی عزت برقرار رکھ۔ تو ایسے شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا وہ مرد جو وضع عورتوں جیسی بنا لے تو وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگلی حدیث میں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، رب چاہے تو بندے کے ہر گناہ کو معاف کر دے۔ یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا ہے، رب ہے، قادر ہے، معاف کرنے پہ آئے معاف کر دے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب جسے چاہے معاف کر دے گا، لیکن فرمایا ایک شخص ایسا جسے رب معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ شخص ماں باپ کا نافرمان ہے۔ ایسے شخص کو دنیا میں بھی سزا ملے گی، اور جب قیامت کے دن جزا و سزا کا معاملہ آئے گا وہاں بھی اسے سزا دی جائے گی۔ معاملات ہی سخت ہیں۔ رب نے کس عظمت والی جگہ پہ، کس بلند مقام پہ جا کے والدین کا تذکرہ کیا، کبھی بندہ سوچے تو صحیح۔ رب نے فرمایا میری عبادت کرنا، اور اپنی عبادت کے حکم دینے کے ساتھ ہی فرمایا دوسری کوئی بات ہی رب نے ارشاد نہیں فرمائی۔ فرمایا عبادت میری کرنا، توحید میری کا اعلان کرنا۔ دوسری جو بات ہے اتنی اعلیٰ سطح کی بات رب نے ارشاد فرمائی ہے، فرمایا عبادت میری کرنا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اس بات کو بندہ اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ والدین کے کتنے بڑے حقوق ہیں۔ رب اپنی عبادت کا تذکرہ کرنے کے ساتھ والدین کی شان بیان فرما رہا ہے۔ رب نے کسی اور چیز کا تذکرہ نہیں کیا، فرمایا توحید میری ہے میرے بندو، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا۔ اعلیٰ شان ہے والدین کی۔ آپ نے سنا تھا نا حضور نے کیا ارشاد فرمایا تھا، کام ہلکا سا ہے، حضور نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنا اور باتیں کرنا ان سے، اگر یہ خوش ہو کہ تیرے سامنے اللہ تمہیں جہاد سے بڑھ کے ثواب عطا فرمائے گا۔ شان ہی یہی ہے۔ اور فرمایا کبھی والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگا نہ کہ یا رسول اللہ مجھ پہ زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تجھ پہ سب سے زیادہ حق تیری ماں کا ہے۔ اس نے پھر سوال کہ یا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا ہے۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر عرض کی، حضور نے فرمایا تجھ پہ تیرا حق زیادہ ماں کا ہے۔
اس نے پھر سوال کیا، نبی رحمت نے فرمایا تجھ پہ حق تیرے باپ کا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں اس کا مقصد کبھی یہ نہیں ہے کہ بندہ دونوں میں سے کسی ایک کا نافرمان ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بات تمہیں اچھی لگے پھر بھی نہ بولنا، بری لگے پھر بھی نہ بولنا، یہ اطاعت والدین ہے۔ اطاعت والدین یہ نہیں ہے کہ بات اچھی لگی تو جی صدقے، بری لگے تو آگے سے گالیاں دینا، یہ اطاعت والدین نہیں ہے، یہ نافرمانی ہے۔ اطاعت والدین جی اچھی لگے یا بری لگے، حکم اولاد کو یہ ہے کہ اپنی زبان کو لگام دے کے رکھنا، اللہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ دیکھنے میں ہم جیسے ہی ہیں، لیکن رب نے مقام بڑا اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ آگے علماء نے لکھا کہ والدین دنیا کے ہر برا کام بھی اگر کرتے ہیں نا، اولاد کو یہ حق نہیں ہے کہ والدین کی نافرمانی کرے، کبھی بھی حق نہیں ہے۔ دنیا والے سارے اس کے والدین کو برا کہتے ہیں، اولاد پہ یہ فرض ہے، واجب ہے کہ اپنی والدین کی فرما برداری کرتا رہے، کیونکہ رب نے جنت انہی کے قدموں کے نیچے رکھی ہوئی ہے، اور اس پہ یہی حق ہے کہ ہمیشہ فرما برداری کرتا رہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور کی بارگاہ میں شخص آیا نا، یا رسول اللہ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت آپ سے طلب کرنے آیا ہوں، جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تمہارے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں۔ تو نبی رحمت نے فرمایا پلٹ جاؤ اپنے گھر کو، جا کے اپنے والدین کی خدمت کرنا، اللہ تمہیں جہاد جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب کئی باتیں والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں نا جب، وہ کئی باتیں ایسے کرتے ہیں جو نوجوان کو کی طبیعت پہ نساز گزرتی ہیں، یہ بات انہوں نے کیسی کر دی، یہی اسی موقع پہ تو سکوت کا حکم ہے، یہی تو وقت ہے جنت کمانے کا۔ والدین نے بات کی، اولاد کو کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، اس کی طبیعت کچھ اور چاہتی تھی، والدین نے اپنی سمجھداری کے ساتھ اپنی ساری زندگی کے تجربے کے ساتھ بات کی، بیٹا یہ بات ایسے ہوگی، اس کی طبیعت پہ موافق نہیں آئی، یہی تو مقام امتحان یہی ہوتا ہے، یہی تو مقام امتحان ہے۔ یہاں زبان کو سکوت دو گے تو رب تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، یہی تو اطاعت والدین ہے، یہی تو عشق کی بازی جیتنے کا مقام ہی یہی ہوتا ہے۔ یہاں پہ بات ہوئی اولاد کی طبیعت کے موافق نہیں ہے، لیکن یہاں پہ یہی تو عشق کی بازی جیتنے کا مقام تھا، جنہوں نے جیتا اللہ نے وقت کے ولی بنا دیا۔ کتنے واقعات حدیثوں میں بیان ہوئے اور کتنے واقعات علماء نے لکھے والدین کے حقوق پہ کتابوں پہ، کہ کتنے لوگ تھے جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، عام سا بندہ تھا، کیا ہوا والد کے سامنے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے نظریں جھکا کے کھڑا ہو گیا، اپنی والدہ کی اطاعت میں ساری رات اس نے گزار دی کھڑے ہوتے ہوئے، تو تھا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن رب نے دیکھا کہ میرا بندہ ہے، میرے حکم پہ عمل کر رہا ہے، اس کی طبیعت نہیں چاہتی کہ یہاں پہ کھڑا ہوا جائے، لیکن اس کے باوجود کھڑا ہے، اس کی طبیعت یہ چاہتی ہے یہاں پہ بولا جائے، لیکن بول نہیں رہا، خاموش ہے، اطاعت والدین میں خاموش ہے۔ تو رب نے ایسے بندوں کو، ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں تھا،
انہیں جانتا تک کوئی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اطاعت والدین میں اپنی زبانوں کو سکوت دیا، راتیں پوری گزار دی والدین کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے۔ والدین سوئے ہوئے ہیں، والدہ سوئی ہوئی ہے، بچہ ساری رات کھڑا رہا، صرف والدہ کے اٹھنے کا انتظار کرنے میں ساری رات گزر گئی۔ اللہ کو یہ ادائیں اتنی پسند آئی، رب نے انہیں وقت کا ولی بنا دیا۔ کوئی عبادت نہیں کر سکے، صرف ایک اطاعت والدین کی، رب کو ادا پسند آئی، رب نے زمانے کا ولی بنا دیا۔ رب تو قادر ہے نا، رب تو اداؤں پہ دیکھتا ہے میرا بندہ کیسی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ رب کو بندے کی کوئی بھی کیسی ادا پسند آ جائے اور رب اسے اپنی بارگاہ میں چن لے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی تمہارے والدین یا تو تمہارے لیے جنت ہیں یا تمہارے لیے دوزخ ہیں، ان دو باتوں میں سے ایک ہی ہوگی، تیسری بات نہیں ہو سکتی۔ اب اطاعت اگر کرو گے، اطاعت بجا لائی تو رب ہے، قادر مطلق ہے، اس نے حکم دیا، بندے نے بجا لایا، اللہ تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، کیونکہ جنت بھی رب کی ہے نا، اور رب نے بنائی ہے اور اپنی اطاعت والے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ تو بندہ رب کی اطاعت کر رہا ہے تو رب فرماتا ہے بندے جا، ہم نے جنت تیرے نام کر دی ہے، تو اطاعت تو میری کر رہا ہے، نافرمانیاں کی تو رب نے جہنم بھی بنائی ہوئی ہے، تو رب فرماتا ہے میرا حکم نہیں مانو گے تو ہم تمہیں کبھی راحت نہیں دے سکیں گے، اور پھر جہنم ہے تو ہم جیسے ہی ہیں، ماں باپ، اور کھاتے پیتے ہمارے ساتھ ہیں، رہتے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن رب نے انہیں مقام بلند دے دیا ہے۔ یہی بات سمجھنے کی ہے۔ یہاں پہ بات کر دوں، رب نے جتنا مقام والدین کو دیا نا، اور ہر بندہ سمجھتا ہے اتنا اعلیٰ مقام رب نے فرمایا ان کے سامنے کلمہ اف بھی نہ کرنا، اتنا ادب سکھایا رب نے، فرمایا ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا، انہیں تکلیف ہوتی ہے، فلا تنہرہما، ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہ، اگر بات کہنی ہے تو قولا کریم، اچھی بات ان کی بارگاہ میں عرض کر دینا۔ یہ اطاعت والدین ہے جنہیں رب نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا۔ کلمہ اف بھی نہ کہنا، جو رب امت محمدیہ میں ایک شخص کو درجہ والدین پہ اتار کر ادب یہ سکھا رہا ہے اولاد کو کہ کلمہ اف بھی نہ کہنا، ان کے سامنے انہیں رب نے اتنا اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا ہے۔ تو جس نبی کا یہ والدین کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ نے اس محمد رسول اللہ کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ یہاں سے سوچا جا سکتا ہے اس بات کو، جو رب کہتا ہے کہ میرے اپنے والدین کے سامنے اف نہ کرنا، اس رب نے بارگاہ رسالت کے کتنے آداب رکھے ہوں گے۔ یہ تو کلمہ نبی کا پڑھا ہے تو تب اتنی شان والدین کو ملی ہے، ورنہ تو کافر بھی ہیں، ان کی شان نہیں ہوئی۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بندہ دکھ رہا ہے، اس کے بعد اس کی قدر و قیمت بنی ہے، اور پھر سوال ہوا ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ ان کی شان بڑھ گئی ہے، کس وجہ سے کہ کلمہ نبی کا پڑھا ہوا ہے۔ اللہ نے اس نبی کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ ہر چیز سے نبی کا محبت کرنے والا ہو تو وہ ہر بات سے عظمت مصطفیٰ کو بیان کر سکتا ہے۔ اگر نہ کرنے پہ آئے، ہزاروں کتابیں پڑھ کے بھی اس کی زبان پہ یہ جاری ہو سکتا ہے کہ اللہ نے نبی کو تو شان ہی کوئی نہیں دی۔ یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے
مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص جس کے بارے میں آپ رحمت للعالمین ہو کر بد دعا کر رہے ہیں؟ وہ امت میں بڑا بد نصیب شخص ہوگا کہ حضور کو تو تاج رحمت بنا کر، تاج رحمت پہنا کر کائنات میں جلوہ گر کیا گیا۔ حضور تو امت کے لیے دعائیں مغفرت مانگ رہے ہیں، یہ کتنا بد نصیب شخص ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، ذلیل و رسوا ہو جائے وہ شخص۔ یا رسول اللہ کون ہے وہ شخص؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو پایا یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی اطاعت کر کے جنت اپنے نام نہیں کر سکا، وہ ذلیل و رسوا ہے وہ شخص۔ جنت اس کے سامنے تھی لیکن وہ جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ یہ مقام عبرت ہے۔ آج کی کتنے نوجوان ملیں گے، کتنے بوڑھے والدین آپ کو ملیں گے جو راستوں چوراہوں میں آتے جاتے آپ کے ساتھ ان کی بات ہوگی، تو کبھی ایسے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ راز کی بات کرتے ہیں، تو کبھی راز کی بات کریں گے نا تو ان کی زبان پہ یہ کلمہ جاری ہوگا، ساتھ آنسو بہنے لگیں گے کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی ہے۔ ہم نے پڑھایا ہے ان کو، سائنس پڑھائی ہے، ٹیکنالوجی پڑھائی ہے، ہر چیز پڑھا کے انہیں بڑا کیا ہے، آج انہیں انگلش بولنا آتا ہے، ہر چیز پہ عبور حاصل ہے، دو چار بندوں میں بیٹھ کے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن میرے یار جب گھر میں آتے ہیں میرے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے۔ کیا فائدہ ایسی نوجوانی کا، اور کیا فائدہ ایسی پڑھائی کا جس میں ادب والدین ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنی سب کچھ خون پسینے کر کے اپنے گلشن میں پلنے ہوئے نوجوان کو پالا ہے اور اس عمر تک کیا ہے کہ آج یہ میرا سہارا بنے گا، وہ سہارا بننے کے باوجود اس نے دکھ دینا شروع کر دیے۔ تو ایسے والدین بھی آپ کو ملیں گے، یہ ایک نہیں ہزاروں میں ملیں گے آپ کو، ہزاروں میں، ہزاروں ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو اپنے والدین کے نافرمان ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے تو رب ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بندہ نمازی ہو، ہر سال حج کرنے جاتا ہو، ہر سال عمرہ کرتا ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ ہر ہفتے عمرہ کرنے جاتا ہو، عمرہ کرتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، کوئی نماز اس کی قضا نہ ہوئی اور رات ساری رب کی بارگاہ میں عبادت میں گزار دیتا ہو، اتنا عبادت گزار بندہ ہو، لیکن ایک کمی اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے، رب فرماتے ہیں ہم اس کی ایک قطرہ عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ شان ہی اتنی اللہ نے عطا فرمائی والدین کو، فرمایا کبھی بھی بے ادبی نہ کرنا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ہمیشہ نرمی کا بازو بچھا کے رکھنا ان کے لیے، ان کی عمر ہی ایسی ہو چکی ہے، ان کے ساتھ گفتگو کر آہستہ کر، یہ تیری بھڑکتی ہوئی گفتگو کو نہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ تمہاری دوست یاروں میں تو بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے، اور یہ گفتگو یہی گفتگو جو تیری دوست یاروں میں ہے نا اچھی والی، یہ کبھی اپنے والدین کے سامنے کرنا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اللہ تمہیں جہاد جتنا ثواب عطا فرمائے۔ کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ تعلیمات اسلامیہ کو چھوڑنے کا نقصان یہ ہوا ہے۔ اور والدین اگر بچپن سے ہی اولاد کی صحیح تربیت کرنا شروع کر دینا تو بچے کبھی نافرمان والدین نہیں ہو سکتے ہیں۔ کچھ ہمارے قصور والدین کے بھی ہوتے ہیں نا اس میں، تو اس لیے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی بارگاہ میں شخص آیا، یا رسول اللہ جہاد کے لیے اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، فقال یا رسول اللہ اردتم، یا رسول اللہ میں ارادہ یہ کرتا ہوں، ان اغوزا، یا رسول اللہ کہ میں جہاد کے لیے جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو جاؤں،
جہاد کے لیے نکل پڑوں، اجازت طلب کرنے آپ سے آیا ہوں یا رسول اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقال هل لك من ام، حضور نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا قال نعم، یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پلٹ جا اپنے گھر کو اور اپنی والدہ کی خدمت کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے، ان کی خدمت کرتے رہنا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، فرمایا میرے غلام جہاد بعد میں جانا، پہلے اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہنا، رب نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اعلیٰ مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب علماء نے بات لکھی، پچھلے جمعہ کو بھی کی تھی، پھر دہرانے لگا ہوں۔ علماء نے فرمایا والدین کو بھی چاہیے کہ جتنا مقام اللہ نے ان کا قرآن میں بیان کیا ہے نا، ان کو چاہیے کہ اتنی زیادہ ہی اللہ کی اطاعت گزار بن جائیں کہ اللہ نے تمہیں بڑا مقام دیا ہے تو رب کی نافرمانی کبھی بھی نہ کرنا۔ رب نے تمہاری شان قرآن میں بیان فرمائی اور اعلیٰ درجے کی شان بیان فرمائی ہے۔ جتنی تمہاری شان بیان کی ہے اتنی رب کی اطاعت کرتے رہنا۔ اور اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ تم نے کبھی ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا اور انہیں کبھی جھڑکنا بھی نہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ شخص جو صبح اس حال میں کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان نہیں ہوتا، فرما برداری کے ساتھ صبح کرتا ہے، مطلب یہ کہ ہمیشہ اپنے والدین کا فرما بردار رہتا ہے، اطاعت گزار رہتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اگر اس کے دونوں والد اور والدہ زندہ ہیں اور اس نے صبح اس حال میں کی ہے کہ دونوں کا فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیتا ہے۔ اور فرمایا اگر اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کا نافرمان ٹھہرا، اللہ اس کے لیے جہنم کے دو دروازے کھول دیتا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا وہ شخص جو جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر کی صرف زیارت کرنے جاتا ہے، صرف زیارت کی، پڑھا بھی کچھ بھی نہیں ہے، گزرا اپنے والدین کی صرف قبر کی زیارت کی، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ کتنا اعلیٰ مقام دیا ہے اللہ نے والدین کو، پھر اتنی ہی رب کی فرما برداری بھی کرنی چاہیے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اب کیا کرے؟ حضور نے فرمایا جو اس کے والد کے جو دوست تھے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا رہے اور اپنے والدین کو بھولے نہ کبھی بھی۔ فرمایا ان کے لیے جو وہ نیکیاں دنیا میں کرتے تھے نا، اولاد پہ یہ حق ہے کہ بعد میں وہ نیکیاں کرتا رہے۔ والد صدقہ کرتا تھا تو اولاد کو چاہیے وہ صدقہ کرتی رہے۔ والد اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، اولاد کو چاہیے حسن سلوک سے پیش آتا رہے۔ کر تو یہ بچہ رہا ہے، اللہ یہ ثواب اس مرنے والے والد کو قبر میں عطا فرمائے۔ تو یہ حسن سلوک ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ہمارا معاشرہ بگڑتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم دنیاوی لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں، نوجوان ترقی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لیکن کبھی اس نے سوچا ہے کہ میں جس مقام تک پہنچ چکا ہوں یہ ساری پیچھے محنت کرنے والا کون ہے؟ اسے اپنا اکلوتا باپ نظر آئے گا۔ اس نے اپنے رات دن ایک کر دیا ہے اور اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، سخت گرمیوں میں محنت کرتا رہا، سخت سردیوں میں اٹھ کے اپنی اولاد کے لیے محنت کر کے پیسہ حلال کا کما کے اپنی اولاد پہ لگایا اور بڑھاپے کی صورت میں آئی تو اولاد نافرمان ہو گئی،
تو خود سوچو اپنے اس 6 فٹ کے اس قد میں دل رکھنے والے مسلمان کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو نوجوان اٹھ کے اگر بے ادبی بھی اتر آئے تو خود سوچو وہ والدین کا کتنا دل دکھتا ہوگا اس وقت کہ میں نے اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا۔ کون سا وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں دنیاوی لذات کی خواہش نہیں آتی ہے؟ کون سا وہ شخص ہے جس عمر میں بھی جائے گا عمر کے تقاضے کے لحاظ سے اس کے دل میں اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں اب ایسا کام کروں، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو والدین کے سارے ارمان مٹ جاتے ہیں، خاک میں مٹ جاتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو اچھا پہنا ہوا اچھا کھاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھا رہے، جس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے وہی نافرمان ہو جائے تو آخر بندے کا دل تو دکھتا ہے نا۔ تو اس لیے رب نے سارے حقوق بیان فرمایا تمہارے والدین اگر کافر بھی ہیں نا، بے ادبی سے پھر بھی روکا گیا، کافر ہیں، فرمایا بے ادبی تم پھر بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی تمہارے اوپر یہ واجب ہے، لازم ہے کہ تم نے ان کی اطاعت ہی کرنی ہے۔ وہ ان کا اپنا فعل ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جواب دیں گے، تم اولاد ہونے کے ناطے ان کی فرما برداری کرتے ہیں، رب تمہیں ضرور اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔